ہر سال آپ دیکھیں ہزاروں پاکستانی حج، عمرہ یا زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ ایک بہت مقدس سفر سمجھا جاتا ہے، جی بالکل۔ لیکن کچھ ذرائع ایک بالکل مختلف تصویر دکھا رہے ہیں، ایک تشویشناک پہلو جہاں اسی مقدس سفر کو وہ استحصال کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہاں، یہ واقعی ایک سنگین معاملہ ہے۔ تو آج ہم انہی ذرائع کا ذرا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ کیسے منظم گروہ حاجی یا زیارت ویزوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں بھیک منگوانے کے لیے۔ جی ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سب کیسے ہوتا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں اور حکام کیا کر رہے ہیں۔ آئیے اس معاملے کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ بالکل۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ حاجی یا زیارت ویزا اصل میں ہے کیا؟ ہاں، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ خاص طور پر مذہبی مقاصد کے لیے ہے، یعنی حج، عمرہ یا جو مقدس مقامات ہیں ان کی زیارت۔ اچھا، عام طور پر اس کی مدت وہ 30 سے 90 دن تک ہوتی ہے، اور یہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، عراق، ایران یہ ممالک جاری کرتے ہیں۔ اور ان پہ کچھ پابندیاں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک؟ جی جی بالکل، واضح پابندیاں ہیں۔ آپ وہاں کام نہیں کر سکتے، اور سفر مکمل ہونے کے بعد آپ کو واپس آنا لازمی ہے۔ صحیح۔ اس کا مقصد صرف زیارت ہے، روزگار یا لمبا قیام نہیں، اور یہیں سے وہ استحصال کا راستہ نکلتا ہے۔ تو یہ گروہ کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں سسٹم کا؟ ذرائع کیا کہتے ہیں، کہاں سے لوگوں کو لاتے ہیں؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ لوگ زیادہ تر پاکستان کے آپ کہیں کمزور طبقوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ اچھا، خاص طور پر غریب خاندان جیسے جنوبی پنجاب، اندرون سندھ اور خیبر پختونخوا کے کچھ علاقے۔ اور پھر انہیں لالچ کیسے دیتے ہیں؟ انہیں مفت یا سپانسرڈ شدہ عمرہ یا زیارت کا جھانسا دیا جاتا ہے۔ سوچیں ایک غریب آدمی کے لیے کتنی بڑی بات ہے۔ ظاہر ہے۔ اور جب یہ لوگ جو اکثر پہلی بار ملک سے باہر جا رہے ہوتے ہیں وہاں پہنچتے ہیں، سعودی عرب، عراق یا ایران، تب اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ جی تب اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ ان سے زبردستی مقدس مقامات پر بھیک منگوائی جاتی ہے۔ مسجد الحرام، مسجد نبوی، کربلا، نجف میں مزارات کے آس پاس۔ یہ تو بہت ہی افسوسناک ہے۔ مطلب ان لوگوں پر کنٹرول کیسے رکھتے ہیں یہ گروہ؟ ہاں، ذرائع کے مطابق ان کی جو بھی کمائی ہوتی ہے وہ ان گروہوں کے کارندے وصول کر لیتے ہیں۔ او خدایا! اور اس سے بھی زیادہ آپ کہیں تشویشناک بات یہ ہے کہ کچھ رپورٹس میں خواتین اور بچوں کی اسمگلنگ اور ان کے ساتھ بدسلوکی کا بھی ذکر ملتا ہے۔ یعنی یہ صرف معاشی استحصال نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ یہ یوں سمجھیں مذہب اور غربت دونوں کا ساتھ استحصال ہے۔ اور یہ صرف سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، مطلب کوئی ثبوت، کوئی واقعات؟ جی، ذرائع باقاعدہ واقعات بتاتے ہیں، جیسے پچھلے سال 2023 میں سعودی عرب میں 15 سے زیادہ پاکستانی گرفتار ہوئے منظم بھیک مانگنے پر۔ اچھا۔ ایک ویڈیو بھی کافی وائرل ہوئی تھی ایک خاتون کی جو مکہ میں معذور ہونے کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ اوہ ہاں، میں نے شاید دیکھی تھی وہ۔ ان گرفتاریوں کے نتائج بھی سخت ہیں۔ جو بار بار پکڑے جاتے ہیں ان پر جرمانے ہوتے ہیں، انہیں ملک بدر کیا جاتا ہے۔ اور بلیک لسٹ بھی؟ جی، بلیک لسٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ عراق اور ایران جیسے ممالک تو 5 سے 10 سال تک کی سفری پابندی بھی لگا رہے ہیں۔ یہ تو انفرادی لوگوں کے لیے بہت سخت نتائج ہیں، لیکن اس کے کوئی بڑے پیمانے پر بھی اثرات ہیں پاکستان کے لیے؟ یقیناً بہت گہرے اثرات ہیں۔ سب سے بڑا اثر تو پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ پر پڑتا ہے۔ جب ایسے واقعات بار بار ہوتے ہیں تو پھر تمام پاکستانی زائرین کو وہ شک کی نگاہ سے دیکھا جانے لگتا ہے۔ اچھا۔ اور جو لوگ واقعی ایمانداری سے جائز طریقے سے زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں انہیں بھی پھر غیر ضروری طور پر سخت جانچ پڑتال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی چند لوگوں کی وجہ سے سب کے لیے مشکل۔ بالکل، اور ایک خدشہ یہ بھی ہے کہ مستقبل میں پاکستانی پاسپورٹ پر مزید پابندیاں نہ لگ جائیں۔ یہ تو بہت سنجیدہ بات ہے۔ وہ اکثر یا تو خالی ہاتھ واپس آتے ہیں یا پھر جیل پہنچ جاتے ہیں۔ ان کا مقدس سفر ایک ڈراؤنا خواب بن جاتا ہے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے کیا حکومت کچھ کر رہی ہے؟ ذرائع اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی، ذرائع کے مطابق کچھ اقدامات ہو رہے ہیں۔ ایف آئی اے اور امیگریشن حکام نے کچھ ٹریول ایجنٹس کو جو مشکوک تھے انہیں بلیک لسٹ کیا ہے۔ اچھا۔
ایئرپورٹس پر بھی چیکنگ سخت کی گئی ہے، خاص طور پر جو زائرین جا رہے ہوتے ہیں۔ اور بین الاقوامی سطح پر؟ ہاں، بین الاقوامی سطح پر بھی کوششیں ہو رہی ہیں۔ انٹرپول اور جو خلیجی ممالک کے حکام ہیں ان کے ساتھ مل کر ان نیٹ ورکس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صحیح۔ اور مقامی کمیونٹیز میں بھی آگاہی مہم چلائی جا رہی ہیں تاکہ لوگ ایسے جھانسوں میں نہ آئیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ان ذرائع سے جو تصویر بنتی ہے وہ کافی پریشان کن ہے۔ ایک مقدس عمل کی آڑ میں انتہائی کمزور لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے، جی اور اس کے انفرادی اور قومی دونوں سطحوں پر سنگین نتائج ہیں۔ جی بالکل، اور ان ذرائع میں سب کے لیے ایک واضح پیغام بھی ہے، وہ یہ کہ کسی بھی ایسی اسکیم پر بھروسہ نہ کریں جو غیر حقیقی لگے، مطلب مفت یا بہت ہی سستی زیارت کا وعدہ۔ بالکل۔ اگر کوئی ایسی مشکوک پیشکش نظر آئے تو فوراً متعلقہ حکام کو بتانا چاہیے۔ یہ نہ صرف ان لوگوں کو بچانے کے لیے ضروری ہے جو شکار ہو سکتے ہیں، بلکہ یہ ملک کی ساخت کے لیے بھی اہم ہے۔ اور آخر میں یہ سارا مواد ہمیں ایک گہرے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ کیا؟ کہ وہ کون سے بنیادی سماجی اور معاشی حالات ہیں، وہ کون سی مجبوریاں ہیں جو لوگوں کو اس نہج پر لے آتی ہیں کہ وہ ایسے خطرناک جھانسوں میں پھنس جاتے ہیں اور عقیدے جیسے مقدس جذبے کو اس طرح پامال ہونے کا موقع ملتا ہے۔ یہ ایک اہم سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔